السلام علیکم ویورس، کیا حال چال ہے؟ ایک دفعہ پھر دانسین وائس پی کے ساتھ خدمت میں حاضر ہیں۔ میرے جو ویورس ہیں جو مجھے ڈے ون سے فالو کر رہے ہیں اور جو انہوں نے مجھے ابھی ریسنٹلی فالو کرنا شروع کیا ہے، انہوں نے یہ چیز نوٹس کی ہوگی جو میرا بیسک فنڈامنٹل اس چینل کا وہ یہ ہے کہ یار جو بھی ٹاپک ٹرینڈنگ میں ہو ان پاکستان اور گلوبلی وچ کوڈ امپیکٹ پاکستان، اس پہ میں بات کروں، اس پہ میں اپنا پرسپیکٹیو دوں ایز اے اوورسیز پاکستانی۔ اور کوشش یہ ہوگی یار کہ ایک ایسا پرسپیکٹیو لوگوں تک پہنچے کہ ان کے جو مائنڈ ہے اس پہ ایک کلیئر پوائنٹ آف ویو بن پائے، کہ آپ جب کسی دوسرے کی بات سنو تو آپ کو سمجھ آئے یار یہ بندہ بات صحیح کہہ رہا ہے، میں ہی اوور تھنک کر رہا ہوں یا میں ہی انڈر تھنک کر رہا ہوں۔ تو ہمیشہ سے میرا ویڈیو بنانے کا یہی مقصد ہوتا تھا یار کہ اپنا پوائنٹ آف ویو ایز اے اوورسیز پاکستانی لوگوں تک پہنچاؤں۔ لیکن میری بہت کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی ٹاپک اسلام پہ ٹرینڈ کر رہے ہو اس پہ ذرا کم بات کی جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کٹر پن ہے ریلیجن کو لے کے، آپ کسی کا پوائنٹ آف ویو لے ہی نہیں سکتے پاکستان میں، اور یہاں پہ مار پٹائی اور قتل و غارت پہ بات پہنچ جاتی ہے کہ اگر آپ اسلام کے بارے میں کوئی بھی بات کرو تو میری کوشش ہوتی ہے یار اس پہ کم بات کروں۔ لیکن ابھی ہی ایک ویڈیو میری نظر سے گزری تھی تو مجھے ایک بڑی اس میں ایک آڈ بات لگی، جو میں نے سوچا یار پھر اس پہ میں ذرا بات کر ہی لوں۔ ابھی ایک ریسنٹلی ایک ویڈیو دیکھی میں نے جس میں ساحل عظیم صاحب جو ہے، جو ہمارے ایک بہت ہی بڑے، میں انہیں انفلوئنسر ہی کہوں گا، جو اسلام کو ماڈرنائزیشن کی طرف لے کے آنا چاہتے ہیں، ان اے سینس کہ جو بھی اسلام میں پریویس جو بھی ہسٹری رہی ہے اس کو ٹائم ٹریول کی طرف لے کے جانا، پورٹل کی طرف لے کے جانا، اس پہ جو ان کی اسپیشلائزیشن جو ہے دوسرے اسکالر سے زیادہ ہے۔ ان کی ویڈیوز سننے میں بھی مزہ آتا ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے یار کہ کیا ایسا بھی پاسبل ہے، کیونکہ نیور نو کہ اللہ یونیورس کو کس طریقے سے چلا رہا ہے۔ اس کا تو ہمیں اس دنیا میں تو نہیں پتہ چل پائے گا، آخرت میں ہی اللہ ہمیں دکھائے کہ اللہ کا کیا قانون تھا، اللہ کی کیا قدرت تھی۔ تو خیر ان کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا اور اس میں انہوں نے یار یہ اس چیز کے بارے میں مینشن کیا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں نا، کیونکہ اللہ کہتا ہے اسلام میں جو ہم دعا کرتے ہیں نا وہ آسمان کو چیرتی پھاڑتی اللہ کے پاس پہنچتی ہے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اسپیڈ آف ساؤنڈ جو ہے وہ اسپیڈ آف لائٹ سے زیادہ تیز ہے۔ تو جب میں یہ سننا تھا یار تو میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ وہ اس چیز کو جسٹیفائی کر رہے تھے اور لوگوں نے اس چیز کے اوپر آگے سے کچھ کہا بھی نہیں، جس آڈینس کے سامنے یہ بات کر رہے تھے انہوں نے بس ایز از ایکسیپٹ بھی کر لی۔ تو اس چیز پہ مجھے اور تھوڑی غور و فکر ہوئی یار کہ ہم کر کیا رہے ہیں پاکستان میں، ہم کیا چاہ رہے ہیں، ہم کیوں اسلام کو اس طریقے سے لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ لوگ ہم پہ ہنسیں۔ اسلام کا جو بیسک پوائنٹ آف ویو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے اسلام کو ایکسیپٹ جو کرنا ہے نا وہ اپنے بلیف کے تھرو کرنا ہے، آپ نے فیکٹ کے بیسس پہ ایکسیپٹ نہیں کرنا۔ جسٹ فار این ایگزامپل میں آپ کو یہ چیز بتاؤں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابیوں کو اپنی حدیثیں بتاتے تھے، یعنی فیوچر کی پیشن گوئیاں دیتے تھے، تو کیا وہ اس وقت میک سینس کرتی تھی؟ نہیں کرتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی پیشن گوئیاں تھی قیامت کے ریلیٹڈ اس وقت تو ظاہر بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن تمام صحابیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس لیے بلیو کیا کیونکہ بیسک پوائنٹ جو ہے اسلام کا وہ بلیف ہے، اور اسلام پہلے دن سے ہی ایسی پھیلا۔ آپ کو اس چیز کے بارے میں پتہ ہوگا کہ جب واقعہ معراج ہوئی تھی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معراج پہ بلایا ایک سواری پہ جس کا نام براق تھا، تو کفار نے ٹوٹلی ڈس اون کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو اور ان کا مذاق بنایا، نعوذ باللہ، یہ کہہ کے یار کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ مکہ سے سب سے پہلے آپ مسجد الاقصیٰ پہنچیں اور پھر وہاں سے آپ معراج پہ جائیں، اور یہ اتنی ہی دیر میں ہوا جتنی دیر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم تک حدیث پہنچی کہ ان کی دروازے کی چٹخنی کی وائبریشن بھی ختم نہیں ہوئی تھی اور وہ واپس آ گئے تھے یہ پوری معراج کر کے۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس چیز کے اوپر بلیو کیا۔ اس زمانے میں بھی جو کفار مکہ تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیکٹ کے بیسس پہ بات کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلیف کی طرف لے کے آنا چاہتے تھے، اور ڈے ون سے اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ یہ کہتے رہے یار کہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے، آپ کا بلیف ہونا چاہیے، چیزیں خود بخود ہوتی جائیں گی۔ تو اس بات پہ ساحل عظیم صاحب، کیونکہ ان کی بہت زیادہ ہی فالوئنگ ہے، ان کو جو یوتھ ہے نا وہ بہت ہی زیادہ فالو کرتی ہے، اور کچھ جگہ تو میں فیس بک پہ پوسٹ یہ بھی پڑھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ساحل عظیم ڈاکٹر اسرار کے متبادل ہے، ڈاکٹر اسرار کے بعد ہمیں دوسرا بندہ یہ ملا ہے جو
قیامت اور ان ساری چیزوں کے بارے میں بہت ہی اوپنلی بات کرتا ہے. تو جب آپ کی اتنی ایک پاپولیٹڈ مارکیٹ ہو نا اسپیشلی یوتھ کے اوپر, اور جب آپ ان کے سامنے یہ بات کرو گے تو آپ انہیں ان کی جو تھنکنگ ہے اور ان کی جو برین اسٹرامنگ ہے اس کو آپ ڈائلیوٹ کر رہے ہو, اور اس چیز کے بڑی ہی ایڈورس افیکٹ ہے. آپ کسی بھی غیر مسلم کو اس طرح کنونس نہیں کر پاؤ گے جب, اور اس بیسس کی وجہ سے آپ جو ہے نا آپ دوسرے لوگوں کے سامنے اسلام کا مذاق بنا رہے ہیں. کیا آپ ہیون اور ہیل کے بارے میں, کیونکہ یہ چیز تو آپ نے نہیں دیکھی نا, کیا آپ اس کو فیکٹ کی بیسس پہ آپ کسی غیر مسلم کو سمجھا سکتے ہو؟ آپ نہیں سمجھا سکتے. وہ تو اسی چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ سینگ از بلیونگ. تو جو ان کے سامنے فیکٹ نہیں ہے تو وہ اس چیز پہ کبھی بھی یقین نہیں کریں گے. لیکن ہمارا اسلام ٹوٹلی اپوزٹ ہے. اسلام ہمارے بلیف پہ بات کرتا ہے, فیکٹ پہ بات نہیں کرتا. ایسی بہت ساری ویڈیوز آپ کو آن لائن دیکھیں گی. یہ آج کل زیادہ اس وجہ سے چل رہی ہے کیونکہ آج کل جو سوشل میڈیا کا دور ہے وہ چیزوں کو اسی طریقے سے ایکسپلور کرتا ہے کہ آپ ان کے سامنے یہ کہو گے کہ یار کہ اسپیڈ آف ساؤنڈ جو اسپیڈ آف لائٹ سے زیادہ تیز ہے, تو لوگ آپ کے اوپر ہنسیں گے اور یہ ایک لافنگ میٹیریل بنے گا. جیسا آپ فیس بک پہ دیکھ سکتے ہیں, جو یہ زبان سمجھتے ہیں, جو اردو زبان سمجھتے ہیں, انہوں نے جو اس ویڈیو کو شیئر کیا ہے, آپ اس پہ نیچے رسپانس دیکھیں, آپ اس پہ کامنٹس دیکھیں. آپ جو ہے نا آپ اسلام کی کوئی خدمت نہیں کر رہے. آج کل کا دور ایسا ہو چکا ہے نا کہ لوگوں نے نا اسلام کو جسٹیفائی کرنے کے لیے نا جھوٹ بولنا شروع کر دیا ہے یا شو آف کرنا شروع کر دیا, اور اسلام کو ان دونوں چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. میں ایک ریسنٹلی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں ہمارے جو فاسٹ بالر شاہین شاہ افریدی, وہ راستے میں انہوں نے گاڑی کے سامنے جو نماز بچھائی ہوئی ہے اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں, اور اس کی ویڈیو اٹھا کے ٹک ٹاک پہ ڈال دی, اور نیچے ماشاء اللہ یہ وہ ساری چیزیں لگی ہوئی. کہاں سے سینس بنتا ہے یار کہ آپ اس طریقے سے ویڈیو بنوا کے اوپر ڈلوا رہے ہو؟ کیا آپ کے دل میں ریاکاری نہیں آئی؟ اب کوئی بولے کہ یار کسی نے چھپ کے پیچھے سے ویڈیو بنائی ہے. آپ اپنی گاڑی سے اترو یا آپ اپنی گاڑی میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے؟ کراچی میں, کیونکہ میں کراچی سے تعلق رکھتا ہوں, کراچی میں ہر گلی کے کونے میں مسجد ہے. یہ ویڈیو کہاں بنی؟ جس شہر میں بنی یار قریب میں کوئی مسجد نہیں تھی, آپ ادھر جا کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے؟ آپ کہیں سے آ رہے ہو یا کہیں پہ جا رہے ہو, آپ وہاں سے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے؟ یار میں ایک نان مسلم کنٹری میں رہتا ہوں, یہاں پہ کمپنیوں میں ایک پریئر ہال ہوتا ہے, آپ وہاں پہ نماز پڑھتے ہو. تو پاکستان جیسے ملک میں نہیں ہوگا؟ تو یہ چیز تو مجھے سمجھ میں ہی نہیں آئی. اور ویڈیو بنی اور وہ شیئر ہونی شروع ہو گئی ہے, اور ماشاء اللہ یہ وہ ہر چیز ہے. یہ اسلام کو ڈیمیج کر رہا ہے یہ ساری چیزیں. پڑھا لکھا بندہ, ایک ذی شعور بندہ جب اس بات کو سمجھ سکتا ہے نا, تو میں بھی یہ جو بڑے بڑے جو اپنے آپ کو اسکالرس اور انفلوئنسر جو اپنے آپ کو کہتے ہیں, ان کو چاہیے یار کہ اس چیز کے اوپر ذرا خیال رکھیں. جب آپ ایک بات بول رہے ہو نا تو آپ کی آڈینس, میری آڈینس ہے 300 سبسکرائبر کی, آپ کی جو آڈینس ہے ملین کی ہے. تو آپ جب ایسی باتیں کر رہے ہو نا, اور آپ اپنے جب ایکشن ایسے دوسروں کے سامنے کر رہے ہو, تو آپ کو نا 100 دفعہ سوچنا چاہیے. ساحل ندیم صاحب, اگر آپ نے ایسی جو ویڈیو بنائی ہے, تو اگر آپ کی ان باتوں پہ کوئی بندہ جا کے کسی گورے کے سامنے یا کسی نان مسلم کے سامنے یہ چیز کہنا شروع کر دے, تمہیں پتہ ہے ساؤنڈ جو ہے نا کہ وہ لائٹ سے زیادہ تیز ٹریول کرتی ہے, کیونکہ ہماری دعا عرش کو پھاڑتی ہوئی نکلتی ہے. تو آگے سے وہ ہنسے گا, وہ جتنا اسلام کے قریب آنا ہے نا, وہ 10 لوگوں میں جا کے اور مذاق اڑائے گا آپ کی ان باتوں کا, اور وہ 100 میں مذاق اڑائیں گے, اور اس طریقے سے آپ ایک لافنگ اسٹاک بن جائیں گے. انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں. اوکے, اللہ حافظ.